مکہ مکرمہ کی سرزمین، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے والے مشرکین تلواریں سونتے کھڑے ہوئے، حضور ان کے درمیان سے نکل کر کے مدینے کے راستے پر چلے گئے. اور مدینہ طیبہ جب جانے لگے، عرب کے بڑے بڑے رئیسوں نے اعلان کیا کہ جو محمد اور ان کے ساتھی ابو بکر کو ڈھونڈ لائے اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. بڑے مہنگے ہوا کرتے. اب ڈھونڈنے کے لیے لالچی لوگ ہر جگہ پھیل گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے راستے سے مدینے کی طرف جا رہے تھے جو عام راستہ نہیں تھا. پھر بھی ایک شخص سراقہ نام کا حضور کا پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچی گیا. تیر اور ترکش اس کے پاس تھے. کمان میں تیر ڈالا اور تیر لگانے لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے قریب آنے لگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو بہو اسی طرح اس کی طرف دیکھا اور فرمایا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے. زمین پھٹ گئی. سراقہ گھٹنوں تک اندر چلا گیا. گھٹنوں تک اندر چلا گیا. اب اس کے بعد اس نے پکار کر کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو پوری زندگی دیکھا، آپ شریف ہیں، ابن شریف ہیں، ابن شریف ہیں. آپ کے باپ، آپ کے دادا سب جود و سخا اور کرم والے لوگ ہیں. مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، میں لالچ میں آ گیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھسائے نہیں، زمین سے کہا اے زمین سراقہ کو چھوڑ دے. جو جان لینے آیا حضور نے کیا فرمایا؟ سراقہ کو چھوڑ دے. زمین ہٹ گئی اور سراقہ کے پیر نکل آئے. وہ جب نکل آئے باہر چلنے لگا. میرے آقا اپنا سفر طے کر رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد سراقہ کی نیت پھر خراب ہوئی. دوبارہ پھر حضور کا پیچھا کیا. حضور کا پیچھا کرتے ہوئے قریب آیا. حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ پھر آ گیا. میرے آقا نے پیچھے دیکھا اور فرمایا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے. دوبارہ زمین پھٹ گئی. اب کمر تک دھس گیا، کمر تک دھس گیا. اور اس کے بعد پھر چلانے لگا، رونے لگا اے محمد آپ کریم ابن کریم ہیں، سخی ابن سخی ہیں، آپ شریف النفس ہیں، آپ سے کبھی کسی نے برائی نہیں دیکھی، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں. میرے آقا نے پلٹ کر کے دیکھا اور کہا زمین سراقہ کو چھوڑ دے، زمین سراقہ کو چھوڑ دے. زمین پھر پھیل گئی اور سراقہ کے قدم وہاں سے نکل گئے. ایک طرف عطا ہی عطا ہے. یہ ہے شان مصطفیٰ. میرے عزیزو سراقہ کو تو اب جانا تھا، چلا گیا. تھوڑی دور جانے کے بعد تیسری بار پھر نیت خراب ہوئی. ایک ہے میرے مصطفیٰ آزادی پہ آزادی دیتے ہیں اور دشمن پھر حملہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے. تیسری مرتبہ آ گیا کہ آپ کسی اور راستے سے آ کر پکڑ لوں، 100 اونٹ کہاں چھوڑوں گا. لالچ. میرے آقا نے تیسری مرتبہ دیکھا پھر فرمایا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے. زمین پھٹ گئی. اب گردن تک چلا گیا. اب تیر اور ترکش توڑ دیا اور کہا اب سچی توبہ کرتا ہوں، اب تو مجھے معاف کر دو. اب سنو میرے عزیزو، میرے آقا نے اب کیا کیا؟ اب کیا کیا؟ آپ صرف چھوڑا نہیں بلکہ دیکھا اور کہا سراقہ تو پیچھے سے پیچھے لگا ہوا ہے صرف 100 اونٹ کے لیے. 100 اونٹوں کے انعام کے چکر میں تو مجھے گرفتار کرنے آیا، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ بادشاہ کے کنگن آنے والے ہیں. قیصر و کسریٰ بادشاہ اس زمانے کے سپر پاور طاقتوں کا نام تھا. جس طرح آج امریکہ اور رشیا کو کہتے ہیں یا نہیں پتہ نہیں، لیکن کہا جاتا ہے اس زمانے میں ایران اور روم کو سپر پاور قیصر و کسریٰ کہا جاتا تھا. اور ان بادشاہوں کے ہاں سونے کے کنگن پہنے جاتے جو دنیا کے سب سے مہنگے. اور وہ سراقہ کو میرے آقا فرما رہے میں تیرے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اتنا سننا تھا. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ. او کلمہ طیبہ پڑھا. اب وہ جو گرفتار کرنے آیا تھا دامن اسلام میں آ گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار. اب وہ صحابی رسول ہیں، ان کی بارگاہ میں ہم ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتے. عزیزان گرامی، یہی شان مصطفیٰ مجھے عرض کرنی ہے. کہیں لوگ مارے جاتے ہیں یا اگر کسی نبی کو جلال آیا تو ہلاک کر دیے جاتے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ کا جود و سخا ایسا ہے کہ لوگ اگر
جان بھی لینے آئیں میرے مصطفیٰ انہیں معاف کر کے ہمیشہ اپنی غلامی میں قبول فرماتے ہیں۔ ایک دو نہیں، وہ عمر ابن خطاب جو تلوار لے کر میرے آقا کی گردن مارنے جا رہے تھے، لیکن قریب پہنچنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تلوار رکھی اور اپنی گردن بھی رکھ دی اور ہمیشہ کے لیے میرے آقا کے ہو کر رہ گئے۔ ایک دو نہیں، حضرت خالد بن ولید جو حضور کے مقابل میں جنگ احد لڑے اور وہاں پر مقابلہ کیا، ابو سفیان کتنی جنگیں لڑے، لیکن اخیر میں میرے آقا کی غلامی میں آ ہی گئے، اس لیے کہ چہرہ ہی کچھ ایسا تھا میرے آقا کا، دشمن بھی دیکھتا تو کہتا یہ جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب جو بات میں کہہ رہا ہوں صرف میرے آقا نے فرمائی نہیں دیا قیصر و کسریٰ کے کنگن، حضور کی وفات ہوئی، ابو بکر صدیق کی بھی وفات ہو گئی، خلافت فاروقی آئی، حضرت عمر کا زمانہ تھا، اس زمانے میں اسلامی فوجیں ایران پر چڑھائی کی اور روم پر بھی حملہ کیا، قیصر و کسریٰ دونوں کی حکومتیں ختم ہوئی اور وہاں سے جو مال غنیمت تھا وہ مدینہ لایا گیا، قیصر و کسریٰ کے وہ کنگن بھی لائے گئے۔ لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں بہت شدید بیمار ہوئے، اتنے شدید بیمار ہوئے کہ لوگ آخری بار ان کو دیکھنے کے لیے آنے لگے کہ اب ان کی وفات قریب ہے۔ جب لوگ جمع ہوئے گھر میں، حضرت سراقہ نے جلال میں کہا کیوں آ رہے ہو تم لوگ، سب واپس جاؤ، میں مرنے والا نہیں ہوں، تم سمجھ رہے ہو میں مر جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا آپ کی حالت بہت نازک ہے، وفات قریب آ چکی، آپ کی ایسا نزع کا عالم لگتا ہے۔ حضرت سراقہ نے کہا خبردار، میری موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک میں اپنے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے کنگن نہ دیکھ لوں، اس لیے کہ کسی اور نے نہیں کہا، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا۔ ان کی طبیعت صحیح بھی ہوئی، صحت یاب بھی ہوئے اور حضرت عمر کے زمانے میں قیصر و کسریٰ کو فتح کیا گیا اور وہ کنگن لائے گئے، حضرت عمر کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ حضرت عمر نے کہا میں نے رسول اللہ سے یہ سنا تھا کہ یہ کنگن سراقہ کے ہاتھ میں ڈالے جائیں گے، یہ لے جاؤ اے مسلمانوں، یہ امانت ہے، اور لے جا کر کے حضرت سراقہ کو پہنایا گیا۔ میرے مصطفیٰ کی زبان سے جو بات نکلی وہ ہو کر رہی، چاہے دن برباد ہو، سال برباد ہو، 100 سال بعد ہو، لیکن اتنی بات یاد رکھنا، زمین ٹل سکتی ہے، زمانہ ٹل سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا۔ حضرت سراقہ کو کنگن ملنے کے بعد پھر ان کی وفات بھی ہوئی۔ عزیزان گرامی وقار، میں گفتگو طویل نہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ہے کہ ان کا خدا خود بیان کرے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں شان یہ تھی، لوگوں نے حاتم طائی کی سخاوت بیان کی۔ حاتم طائی کے کئی دروازے تھے، جس دروازے سے آدمی جاتا اسے حاتم طائی دے دیتا تھا، نوازتا تھا، لیکن لوگوں نے کہا رسول پاک کی بارگاہ میں جب کبھی کوئی آتا تو ایک ہی دروازہ تھا۔ لوگوں نے یہ کہا ادھر ایک دروازہ اور حاتم طائی کے 7 دروازے۔ کسی عاشق نے کیا خوب جواب دیا،